پاکستان توانائی کے شعبے میں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے اقدامات تیز کر رہا ہے۔ OGDCL نے قدرتی گیس کی پیداوار 865 ملین مکعب فیٹ روزانہ تک بڑھانے اور خام تیل کی پیداوار 40,000 بیرل روزانہ تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ کمپنی مقامی وسائل سے متبادل تلاش کر کے عالمی بحران کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل توانائی کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق مقامی پیداوار بڑھانا معیشت اور توانائی کے شعبے کے لیے مثبت اقدام ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف مظاہروں میں کم عمر بچوں کو استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غور سمیت مختلف علاقوں میں طالبان نے بچوں اور مزدور طبقے کو احتجاج پر مجبور کیا۔ ماہرین کے مطابق بچوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ افغان طالبان اپنی ہزیمت چھپانے اور پاکستان مخالف بیانیاں چلانے کے لیے معصوم نسل کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عالمی ماہرین نے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران چند امریکی فوجی ایرانی فورسز کے قبضے میں ہیں، تاہم امریکہ نے اس دعوے کو فوری طور پر جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا۔ امریکی بحریہ کے کیپٹن ٹم ہاکنز اور سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ دعوے کر رہا ہے۔ ایرانی رپورٹ کے مطابق جنگ میں اب تک تقریباً 1332 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 180 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو برتری حاصل ہے اور جنگ 4 سے 5 ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ امریکہ میں عوام اور سیاسی حلقے اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے دوران سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو براہ راست جوابی کارروائی کی وارننگ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر مملکت یا اس کے عائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ریاض خاموش نہیں بیٹھے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سعودی حکام نے تہران کو پیغام دیا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں، تاہم سلامتی یا توانائی تنصیبات پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک نے اب تک امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر سکتا ہے۔ چین نے ایران پر فوری حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کی مخالفت کر دی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اور طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے ایران اور خلیجی ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کو مزید پھیلنے سے روکا جائے اور بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کرے۔ ادھر امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں بڑی قیادت کے خاتمے کا امکان کم ہے اور حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو بھی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم خواتین پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے خواتین کی مساوی شرکت کو قومی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا تھا، جبکہ محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت پاکستانی خواتین کے عزم کی روشن مثال ہے۔ صدر مملکت کے مطابق آئینی اقدامات کے ذریعے پارلیمان میں خواتین کی نمائندگی یقینی بنائی گئی ہے اور خواتین کی تعلیم، روزگار اور تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ویمن امپاورمنٹ پیکیج خواتین کی معاشی بہتری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔